کے لیے رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 2 مقبول حج اور 2 عمرے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت وہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، پوری بستی میں سے مسجد میں کم از کم 1 بندہ ضرور بیٹھے، ورنہ اس کا وبال پوری بستی پر ہوتا ہے۔ خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے 1-2 چیزیں لازمی ہیں۔ خواتین وہ بیٹھیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ہمارے ایام مخصوصہ نہیں آئیں گے، پاک دنوں میں وہ بیٹھ سکتی ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی کسی کو ایام مخصوصہ شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اعتکاف والے بندے کا روزہ جیسے ہی ٹوٹے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ مجبوری میں ٹوٹے خواہ بغیر مجبوری سے۔ اعتکاف والے بندے کا یا عورت کا روزہ اگر خدا نخواستہ نہ رکھا گیا یا ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب ویسے سنت موقدہ ہے، لیکن جب اعتکاف رکھ کر بندہ توڑ دے گا تو پھر یہ اس پر واجب ہو جائے گا، پھر اس کی قضا دینا لازمی ہوگا۔ تو ایک تو خواتین اس حوالے سے ضرور جو بھی بیٹھیں ان کو اجر و ثواب بہت ہے، لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، خواتین اعتکاف مسجد میں نہیں کریں گی، اپنے گھر میں کریں گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خاتون خانہ کا باہر نماز پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، گھر کے صحن میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کمرے میں پڑھے، کمرے میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ تہہ خانے میں پڑھے، اس لیے کہ عورت نام ہی پردے کا ہے، وہ جس قدر زیادہ پردے میں جاتی جائے گی اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ مرد جتنا زیادہ اجتماعی طور پہ مسجد میں یا اجتماع میں یا عوام میں جتنا زیادہ آ کے نماز پڑھیں گے، مثلا جو بڑی جامع مسجد ہے تو وہاں پہ یعنی جتنا زیادہ جہاں پہ رش ہوگا تو ان کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا، اور عورت جتنا زیادہ پردے میں جا کے نماز پڑھے گی تنہائی میں، اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ساتھ سماعت کر لیں کہ وہ خاتون جو گھر میں اعتکاف میں بیٹھے تو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہیں اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد یا گھر کا وہ حجرہ، وہ کمرہ جہاں پہ، تو اس کو مخصوص کر لیں اپنے اعتکاف کے لیے، اور وہ اس سے باہر نہ جائیں سوائے حاجت ضروریہ کے۔ اگر کوئی خاتون ہے اور اس نے ساتھ بچوں کا کھانا بنانا ہے اور اسکول کی وردی تیار کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اعتکاف پہ نہ بیٹھے، کیونکہ جب وہ اٹھ کر کچن میں جائے گی کھانا بنانے کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کچن میں کھانا رکھا ہوا ہے اور اس نے صرف جا کے اٹھا کے کھانا ہے تو پھر وہ چپ کر کے جائے اور خاموشی سے اٹھا کے اپنے اس حجرے میں لے آئے اور اس جگہ اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ کے کھا سکتی ہے، اٹھا کے لا سکتی ہے، وہ بھی بامر مجبوری اگر کوئی اور نہیں۔ اور اگر کوئی اور کھانا پکانے والا ہے ہی نہیں گھر میں، کوئی سہولت نہیں ہے، تو پھر وہی حجرہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہے تو وہاں پر ہی وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے، لیکن وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے بھی۔ تو اس لیے ان سہولتوں کو دیکھ کر خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اعتکاف کریں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو فرض امور ہیں وہ ترک کر دیے جائیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ عورت اعتکاف پہ بیٹھے تو اپنے شوہر کی اجازت لازمی ہے، اس کی اجازت کے ساتھ۔
یہ بھی حکم ہے کہ عورت اگر نفل پڑھ رہی ہے اور شوہر کہے کہ نفل ختم کرو تو اس کو توڑنے کی اجازت بھی ہے۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی ہم نے اجازت نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اس کو مرتبہ اور یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ جو تفسیر بیان کر رہے تھے ہم اس طرف آتے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جس وقت انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگیں قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑی نیک ہستی ہیں اور رب کا نورانی فرشتہ ہے، تو یہاں سے مفسرین نے یہ بھی ثابت کیا کہ انہوں نے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہری دیدار کیا تھا، تو جمال یوسف میں جب وہ گم ہوئیں تو ان کی حالت غیر ہو گئی اور اپنے ہاتھ کو کاٹنا حرام ہے، مسئلہ حرام ہے، اور ان سے اس فعل کا صدور ہوا، انگلیاں کٹ گئیں، بے اختیاری میں کٹیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جمال ظاہر یوسف علیہ السلام کا کسی نے دیکھا تو اس سے خلاف شرع امر صادر ہوا، تو ان کی اس مجبوری کے پیش نظر ان پہ سختی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ تو ظاہری جمال اگر نظر پہ پڑے تو اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو وہاں پہ اس سے نرمی کی جائے گی، تو جمال باطن جمال ربی اگر کسی کی نگاہ میں پڑ جائے تو اس کی زبان سے اگر کوئی کوئی جملہ نکل جائے جس کو بعض لوگ سمجھیں کہ یہ خلاف شرع ہے، لیکن اس کے سارے اعمال شریعت کے مطابق ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر کبھی جمال ربی اس کی نگاہ میں آئے اور اس سے کوئی خلاف واقع بات ہو جائے تو وہاں پر بھی اسے گنجائش دینی چاہیے۔ اسے صوفیہ کی زبان میں شطحیات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے بعد ولی جن کی نگاہ میں جلوہ یار، تو ان کی زبان سے کبھی انا الحق نکل گیا، کبھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت میں تو انگلی کاٹنا ادھر بھی جائز نہیں تھا، وہ جمال کی استغراقی کیفیت کی وجہ سے یہ بنا، تو جمال حق جن کی آنکھوں میں آ گیا ان سے اگر کوئی ایسا جملہ ہے تو ان کے لیے بھی گنجائش دینی چاہیے۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، نیک آدمی تھے، تو وہ بڑے پریشان تھے ایک حدیث پاک سن کر۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب بندے کی موت آتی ہے تو تکلیف شدید ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کانٹوں کے اوپر ململ کا کپڑا پھینک کر کھینچا جائے، تو جیسے وہ تار الگ ہو جاتی ہے، تو جب روح نکالی جاتی ہے بندے کے وجود سے تو جسم کا ایک ایک انگ چیختا ہے۔ دیکھیں نا، ایک انگلی کٹے تو اس سے روح نکلتی ہے، تکلیف گوشت کے کٹنے کی نہیں ہوتی، ورنہ وہی کٹا ہوا گوشت اگر رکھ کر اس کو سوئی ماری جائے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی نا۔ مگر ادھر کیوں ہو رہی تھی کہ اس جسم کے اتنے حصے سے روح نکل گئی تھی، تو وہ روح کے نکلنے کی تکلیف تھی۔ تو جس وقت کانٹوں کے اوپر ململ کا کپڑا، اتنی تکلیف، اللہ تعالیٰ وقت نزع کی تکلیف سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ دوسری حدیث انہوں نے پڑھی، موت تو ایک پل کی طرح ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، اور تیسرا پڑھا کہ ایسے ہے جیسے کسی گلاب کے پھول کو سونگھنا اور خوشبو، بابا اس طرح روح قبض ہو جائے گا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ادھر تو بالکل پتہ ہی نہیں لگے گا اور ادھر تکلیف اتنی زیادہ ہے۔
تو بات سچی کون سی ہے؟ وہ بڑے پریشان ہوئے. تو پھر خواب میں انہیں دیدار ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی حضور مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اصل بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھا کرو تو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. تو اٹھ کے 3-4 بار سورہ یوسف پڑھی، مسئلہ سمجھ نہ آیا. پھر اللہ کے ایک ولی کے پاس گئے، حضور مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا. حضور فرماتے ہیں سورۃ یوسف پڑھا کرو. فرمایا ہاں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو تو پھر سمجھ آتا ہے. تو حضور مہربانی کریں سمجھا دیں. فرمایا ہاں، مسئلہ حضور نے بتا دی ہے. سورۃ یوسف میں تکلیف ہوگی جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں پہ، مگر جس طرح جمال یوسف کو دیکھنے میں وہ عورتیں مستغرق ہوئیں، انگلی کٹی خون نکلا مگر انہیں محسوس نہ ہوا، کیونکہ آنکھیں جمال یوسف میں غرق تھیں. کہ جب بندہ کامل دنیا سے جائے گا اس کی آنکھیں جمال ربی دیکھنے میں مستغرق ہوں گی، اسے رب اپنا دیدار کرائے گا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. تکلیف تو ہوگی لیکن آنکھیں چونکہ جمال حق دیکھنے میں مصروف ہوں گی، اس لیے پتہ بالکل بھی نہیں چلے گا. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ جس وقت گزر گئے تو اس وقت زلیخا نے جب یہ دیکھا تو ان عورتوں سے کہا ہاں آپ بتاؤ، تم مجھے بڑے تانے دیتی تھی کہ ایک غلام زادے سے تو نے محبت کر لی ہے، تو نے اپنے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا. اب ذرا اپنا ہاتھ تو دیکھو، نیچے انگلیاں تو دیکھو، ادھر بنا کیا پڑا ہے. اس سے مفسرین فرماتے ہیں کسی پہ طنز نہ کرو، کسی پہ طنز نہ کرو، کسی کو کسی برائی میں دیکھو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اسے لوگوں میں عام نہ کرو، پردہ ڈالو. اگر تم اس کا مذاق اڑاؤ گے، لوگوں میں نشر کرو گے، تو پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ برائی ادھر سے ٹال کر تجھے اس برائی میں ملوث کر، تجھے اس گناہ میں ڈال دے. تو جب بھی کسی کو کسی برے کیفیت میں دیکھیں تو طنز کرنے کی بجائے اصلاح کریں اور ایک دعا بھی کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یا اللہ جس مصیبت میں تو نے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچایا، کرم نوازی فرماتے رہنا. یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے، اس نحوست سے، اس گناہ سے مجھے آج تک محفوظ رکھا ہے. تو جس وقت زلیخا نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو پھر ان بیویوں سے کہا قالت فذالکن اللذی لمتننی فیہ، کہا یہی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے تانا دیتی تھی. اب تمہیں پتہ چلا. غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے سب رقیبوں سے ہے ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کی نہ ہو گئیں. سب رقیبوں سے ہے ناخوش، ہر کوئی اپنے رقیب سے ناخوش ہی ہوتا ہے کہ یہ میرا رقیب ہے، میں اسے برداشت نہیں کرتا. پر زنان مصر سے، لیکن جو مصر کی عورتیں تھیں نا ان سے ہے زلیخا خوش. زلیخا اپنی رقیبوں کی حالت سے بڑی خوش ہے کہ محو ماہ کناں ہو گئیں، کہ جو کنان کا چاند ہے یوسف علیہ السلام اسے دیکھنے میں اتنی مستغرق ہوئی ہے کہ انگلیاں کاٹ لی. اس پہ زلیخا بڑی خوش ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ تیرا حسن انتخاب صحیح نہیں ہے. تو جب اس کو اپنے حسن انتخاب کی چوٹ پڑی، غیرت اس کی، تو جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو اس پہ وہ خوش ہوئی کہ یہ تمہارا علاج ہوا ہے. لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے.
کہنے لگی کہ یہ تم اس کے بارے میں جو مجھے تانا دیتی تھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ حضرت یوسف کے سامنے کہہ رہی تھی، اور پھر ساتھ کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں نے اسے حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے ضرور بھی ضرور جیل کی سزا ہوگی۔ جب سیدھے ہاتھوں بات نہ بنی تو پھر دھمکی آ گئی، سزا ہوگی۔ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ صاغرین میں سے ہوگا۔ صاغرین، صغیر، چھوٹا، یعنی اب تو اس کی شان بڑی اونچی ہے، یہ شہنشاہ مصر کے گھر ہے، عزیز مصر کے گھر ہے، اور اعلیٰ چارپائی اور اعلیٰ منصب اور عہدہ اور صوفہ اور عرش ہے، تو پھر جیل میں معاذ اللہ ذہن میں تھا کہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جب یہ بات سنی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، تو یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس گناہ کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، السجن احب الی، مجھے جیل اس سے بہت پسند ہے، اس گناہ کی طرف دیکھنے سے جیل میں جانا مجھے بہت پسند ہے۔ تو گناہ سے، زنا سے، برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے جیل میں جانا اچھا ہے، کیونکہ اس گناہ سے تو بندہ بچ جائے گا۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ قرآن مجید کی تفسیر کا آپ دوستوں کے لیے ہے، نبیوں کا طریقہ ہے گناہ سے بچ جانا۔ نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نبیوں کا طریقہ ہے 12 سال جیل میں جانا پسند کر لیا، گناہ پسند نہیں کیا۔ زنا اتنا گندا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے، 12 سال اللہ کے نبی نے جیل میں، مشکلات میں، مگر ادھر دیکھنا پسند نہیں کیا۔ نکلے، مدین میں داخل ہوئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں لے کر کنویں پہ چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے آئیں۔ کنویں پہ رش بہت تھا، ہر کوئی ان بچیوں کو دھکیل دیتا، پیچھے چلو پیچھے چلو ہماری باری ہے، پوری بستی کا رش تھا۔ تو وہ بچیاں پریشان تھیں، سر جھکائے کھڑی تھیں، بکریاں کافی ساری تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے دن اس بستی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بچیاں بیچاری سائڈ پہ کھڑی ہیں، بڑے بڑے مرد جو ہیں یہ پانی بھر رہے ہیں۔ تو اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ادھر کنواں ایک ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کنواں تو ایک ساتھ اور بھی ہے، لیکن اس کنویں کے اوپر پتھر ہے بہت بڑا پڑا ہوا، وہ پتھر کسی سے ہٹتا نہیں ہے، 50 بندے بھی دھکا لگائیں وہ پتھر نہیں ہٹتا، پانی بھی گہرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، آپ آگے بڑھے، اور موسیٰ جلالی نبی تھے، ایسے ہاتھ کو پتھر لگایا، اڑا کے پرے مارا۔ بیٹیوں کو کہا ادھر آؤ، ڈول سے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، سیراب کر دیا۔ تو بیٹیاں بڑی خوش ہوئیں، اور دونوں گئیں اپنے باپ کے پاس، شعیب علیہ السلام، ابا جی آج تو کمال ہو گیا۔ ابا جی نے کہا بیٹی تم آج بڑی جلدی پانی پلا کے آ گئی ہو۔ تو اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا نیک نوجوان کوئی آیا ہے، پاکیزہ نوجوان ہے، کردار کا بڑا ستھرا ہے، اور اللہ نے اسے قوت بھی عطا کی ہے، حیا بھی عطا کی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا قوت ایسے عطا کی ہے کہ اتنا بڑا پتھر جسے پوری بستی والے نہیں ہلا سکتے اس نے ایک ہاتھ سے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور حیا اتنی ہے کہ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہمیں، پاک اتنا ہے۔ تو ایک بیٹی کہنے لگی
یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی آپ نا اس نوجوان کو اجرت دیں یا اسے اجرت پہ رکھ لے، اس لیے کہ وہ امین بھی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، امین بھی ہے قوی بھی ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتہ ہے؟ دلیل دی، کہا قوی ہے کہ اس نے پتھر ہٹا دیا، امین ہے کہ اس کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے۔ تو دو تین ہستیاں ایسی ہیں جن کی نگاہ بڑی تیز تھی، ویسے تو بڑی ہستیاں ہیں لیکن جنہوں نے صرف دیکھ کر ظاہر سے باطن تک پہنچ گئے۔ ان میں ایک وہ بیٹی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، جو ایک نگاہ میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطن تک پہنچ گئے کہ یہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے۔ اور دوسرا عزیز مصر، جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے سب کچھ اس نے دے کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور سمجھا عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ بڑا نفع والا ہے، یہ اس کی نگاہ تھی اور ایسا ہی ہوا۔ اور تیسرا حضرت صدیق اکبر، جن سے آخری لمحے پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا عمر فاروق۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو سخت بڑے ہیں، مار دیں گے، بہت سخت دین پہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سخت تو واقعی ہیں لیکن جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سے بہتر اس وقت میں نہیں دیکھ رہا کہ جو خلافت اسلامیہ کو آگے لے جائے۔ تو جو صدیق اکبر نے دیکھا ویسے ہی ہوا، یہ بصیرت تھی۔ فلیپیٹی جیسا بندہ کہتا ہے، انگریز کہتے ہیں اگر ایک عمر کے بعد اور آ جاتا تو پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ بچتا جہاں پہ لوگ کلمہ طیبہ نہ پڑھتے۔ یہ انداز حکمرانی تھا، اور یہ اصل میں پیچھے نگاہ تھی حضرت صدیق اکبر کی، اور اصل میں صدیق اکبر کے پیچھے نگاہ تھی مصطفیٰ کی۔ ورنہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک بار نا وہ اپنا لشکر لے کے گزرے مکہ کے قریب سے، تو ہزاروں کا لشکر تھا، تو آپ نے کہا سیدھے ہو جاؤ، تو سارا لشکر سیدھا ہو گیا بالکل۔ تو آپ رونے لگے، پوچھا ہے عمر روتے کیوں ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رونے لگے، کہا میں 5 اونٹ لے کے آتا تھا یہاں چرانے کے لیے، 5 اونٹ مجھ سے سیدھے نہیں ہوتے تھے اور واپس گھر نہیں جاتے تھے، تو میرے باپ مجھے خطاب مارتے تھے کہ تجھ سے 5 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے۔ میں تو عمر وہ تھا جس سے 5 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہ کی کریمی ہے کہ آج لاکھوں کا لشکر میرے اشارے پہ سیدھا ہو رہا ہے۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے، یہ سرکار کی تربیت کا اثر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ نے کہا کہ بیٹی جاؤ، اور وہ نوجوان جو آیا بستی میں اس کو بلا کے لاؤ۔ تو فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، قرآن کہتا ہے شرم و حیا میں لپٹی ہوئی آئی۔ بھئی کتنی شرم و حیا والی وہ بیٹی ہوگی جس کی رب تعریف کر رہا ہے کہ وہ شرم و حیا میں لپٹی ہوئی گئی، اور بیٹی ہوتی وہی ہے جو شرم و حیا میں لپٹی ہو۔ اس وقت سب سے زیادہ شرم و حیا کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اہل خانہ کو، سب کو، پورے معاشرے کی خواتین، اس لیے کہ اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو جس وقت اس کیفیت میں وہ گئی، جا کے کہا کہ میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں، اور ابا جی فرماتے ہیں کہ اجر ما سقیت لنا، تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا تمہیں ہدیہ دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، اپنے ابا جی سے جا کے میرا سلام عرض کر دو، اور انہوں نے کہو کہ ہم نیک کاموں پہ اجرت کبھی نہیں لیتے۔ یہ بھی بڑی بات، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ تم نیکی کا کام کرو اور نیکی کے کام پہ لوگوں سے اجرت نہ لو، بے لوث کرو، خلوص نیت کے ساتھ کرو، پھر برکتیں ملتی ہیں۔ اس نے کہا یہ بات آپ میرے ابا جی سے خود کرنا، یہ اجر والی لینا دینا، میں نے آپ کو پیغام پہنچانا تھا
تو شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی ہیں تو کہا نہیں میں ضرور آؤں گا، بتاؤ مجھے کدھر گھر ہے تمہارا۔ تو وہ آگے چلی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، تو بچی آگے تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، تاکہ میری نگاہ بھی تمہارے وجود پہ نہ پڑے، تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، اور ہاتھ میں پتھر پکڑ لو چھوٹے، تو جس طرف کو جانا ہو اس طرف کو پتھر پھینک دینا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے۔ تو اس طرح اس نے پتھر پھینکا، چلتے چلتے گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے اس کی پیشانی میں تو نور ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ تو کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دوں۔ اس سے محدثین اور مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا ہے، بڑا زبردست مسئلہ، وہ یہ کہ اگر کوئی نیک بر مل جائے، نیک اگر کوئی رشتہ مل جائے، تو سسر خود پہل کر کے اپنے داماد کو اپنے اس رشتے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اگر نیک صالح ہو کوئی، اس کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہے نا جی، نہیں جی لڑکی والے وہ نہ کہیں اس میں تو قباحت ہے فلاں فلاں فلاں، تو ٹھیک ہے عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے معاشرے میں کہ لڑکے والے پہل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیک صالح جگہ مل جائے تو لڑکی والے جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو درمیان میں شامل کر کے بات شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شرم کوئی منع نہیں ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مولا علی شیر خدا جیسی نیک ہستی، پاکیزہ ترین ہستی، تو مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم تو خاموش تھے، حضور نے خود بات شروع کی تھی، اور پھر فرمایا تھا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کروں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک صالح کوئی ہو۔ اچھا، جو اصل بات جس کے لیے میں نے بات کی تھی، یہ آج میرا موضوع نہیں تھا، درمیان میں شعیب علیہ السلام والا قصہ آ گیا، لیکن وہ ایک بات میں نے پہلے جو چھوڑی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کروڑ درس اس میں شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گا، حق مہر کیا ہوگا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا حق مہر ہوگا 8 حجج، 8 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 10 سال چرا دو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 8 سال شرط ہے، یہ حق مہر ہے، 8 سال بکریاں چراؤ میری، پھر نکاح ہوگا، اور 10 سال چراؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، پھر وہ میرے اوپر والے 2 سال پابندی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ پابندی نہیں، اوپر والے 2 سال پابندی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، تو چرانا چاہیں تو چرا دیں، نہ چرانا چاہیں تو نہ چرائیں، لیکن 8 سال چرانی پڑیں گی۔ کہا ٹھیک ہے جی مجھے یہ قبول ہے، یہ حق مہر مجھے قبول ہے، اور آپ نے بکریاں چرانی شروع کر دیں اور 10 سال بکریاں چرائیں۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ زنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے 12 سال جیل میں رہنا پسند کر لیا، گناہ کی طرف نہیں دیکھا، اور نکاح اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے 10 سال بکریاں چرانی پسند کر لی اور نکاح کو قبول کر لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے 10 سال بکریاں چرائیں، اور زنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے 12 سال جیل میں رہنا پسند کر لیا، گناہ نہیں کیا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو 10 سال آپ بکریاں چراتے رہے۔ اچھا ایک بات آج اور آ گئی، وہ بھی کر دوں۔
शेल्फी का भी मौका ना मिले। बकरियां चराते 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 नबूवत तक कैसे पहुंचे। बकरियां चराते चराते एक दिन एक बकरी जो है ना, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तंग किया, बहुत ही तंग किया, और वो भाग गई। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भाग गए। वो जनाब पहाड़ पे चढ़ गई, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पहाड़। वो पहाड़ से उसने छलांग लगा दी जंगल की तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे। नालैन आपके उतर गए, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं। अब वो सख्त कांटों वाली जगह पे चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे, और आपके वो कांटे लगने शुरू हो गए। मगर भागते भागते ना आखिर वो भी गिरी और उसका वो भी जख्मी हो गई, टांग उसकी टूट गई। बकरी की टांग टूटी तो वो लंगड़ाती हुई भागने लगी। आपका भी हाल जो है वो नाजुक हो गया, उधर वो भी कांटों से सारी जख्मी हो गई तो गिर पड़ी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा पकड़ा हुआ था, आसा जलाली थे, लेकिन वहां जाके खड़े हो गए, करीब जाके आप बैठ गए उस बकरी के पास और उसके कांटे निकालने लगे और उस पे ना शफकत से हाथ फेरने लगे। हाथ फेर के कहते हैं, मेरा तो तूने हाल बुरा किया ही है, अपना ही ख्याल कर लेती। मेरे पाँव कांटों से भर गए, जिसम का बुरा हाल है, और चल तू अपने ही ख्याल कर लेती, अपनी भी तूने टांग तोड़वा ली है और कांटों से खुद भी भर गई और खून से भर गई है। जब ये हाथ फेरा ना और ये जुमला कहा, अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्रील अब वक्त आ गया है कि मूसा को नबूवत दे दी जाए। आय आय आय, ये है वो मकाम खास। आपको पता है कि हर नबी ने बकरी चराई है। वैसे तो कोई नबी ताजर थे, कोई बढ़ई थे, किसी ने कोई काम किया, लेकिन हर नबी ने बकरियां जरूर चराई हैं। क्यों? इसलिए कि बकरियों की सिफ्त और उम्मत की सिफ्त में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। बकरी हर तरफ मुंह मारती है और उम्मती भी हर तरफ मुंह मारते हैं। बकरी जो होती है ना, उसकी आदत होती है, कोई पीछे, कोई आगे, कोई इधर, कोई उधर, लेकिन जो अच्छा चरवाहा होता है वो सबको साथ लेके चलता है। बकरी रास्ते में कभी बच्चा दे देती है, हिलने के काबिल नहीं रहती, वो उसे भी साथ लेता है, उस बच्चे को अपने कंधे पे उठाता है, उसकी रालें टपक रही होती हैं, उसको भी मुंह साफ करके। हाँ, ये जो बकरियां चराने वाले जिन्होंने देखा है वो जानते हैं क्या कैफियत होती है। अच्छा, फिर एक चौथी चीज़ होती है, बकरी चराने वाला वो ये भी चाहता है कि मेरी बकरी रज के जाए, घर जाए, रिज़्क भी पूरा लेके जाए, और ये भी चाहता है कि किसी का एतराज़ भी ना आए। वो इर्द गिर्द से इधर से बचा के, बनने से साइड से को खा पी भी ले, इधर से थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो ज़्यादा अंदर जाए उसको डंडे से थोड़ा डरा के। अच्छा, फिर जो अच्छा चरवाहा होता है ना, वो ज़रा एहतियात से डरा धमका के, टोर के, बचा के ले जाता है। और जो नए जज्बाती होते हैं ना, वो देखते हैं बकरी साइड पे हुई है, दूर से डरा हुआ है, चल भाई टांग तोड़ के रख दी, वो कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो उनका रिज़्क भी पूरा करे, बचाए भी, टांग भी ना तोड़े। नबियों को ये सिखाया जाता है। ये आपकी उम्मत भी इधर उधर मुंह मारेगी, आपने बद्दुआ नहीं देनी कि बेड़ा ही गर्क हो जाए ना, डांग भी नहीं फेरनी, इनको बचाना है। बचा के गुनाहों से पकड़ पुकड़ के, कुछ पैदा होंगे, कुछ नकम्मे होंगे, कुछ गुनाहगार होंगे, उनको भी कंधों पे रख के निकाल के जन्नत में लेके जाना है आप। तो ये सिफ्त जब पैदा होती है, फिर रब ये बरकतें अता करता है। और विलायत में भी ये चीज़ लाजमी है कि रब मकाम विलायत भी उसे अता करता है, इसलिए कि उसकी ज़ुबान से जो निकलेगा फिर हो जाएगा। तो इस मकाम पे पहुंचने से पहले अल्लाह ताला उसका हिल्म चेक करता है कि इसमें हिल्म कितना है, नरमी कितनी है, सब्र कितना है, बर्दाश्त कितनी है। तो जितना ज़्यादा बर्दाश्त होगी, हिल्म होगा, अल्लाह ताला उतनी ही बड़ी उसको विलायत अता करेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। ईसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इससे जेल जाना बेहतर है। अब लोग कहते हैं नहीं जी, अल्लाह के नबी जेल में चले गए,
جیل میں تو برے لوگ جاتے ہیں، سارے برے نہیں جاتے، اچھے بھی کئی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اگر کوئی بندہ جیل میں جائے تو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ سایہ مثل یوسف ہو۔ 3 سال حضور شیب ابی طالب میں رہے، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے غازیان اسلام وہ جیلوں میں رہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو برا نہ سمجھو کہ اس پہ وقتی یہ ابتلا کیوں آئی ہے، یہ آ جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں، صوفیہ فرماتے ہیں یہاں آپ نے خود جیل مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے جیل پسند ہے اس سے، تو چونکہ جیل مانگی تھی اس لیے جیل مل گئی اور آپ کی دعا قبول ہی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم مشکل میں یہ کہو کہ یا اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت، اور یا اللہ مجھے عافیت عطا کر۔ فرمایا اگر یوسف علیہ السلام یہ دعا کر دیتے کہ یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا اور عافیت عطا کر، تو آپ ان کے فتنے سے بچ بھی جاتے اور عافیت میں بھی رہتے، جیل میں بھی نہ جانا پڑتا۔ مگر چونکہ آپ نے جیل خود مانگی تھی اس لیے جیل میں گئے۔ اور آگے ایک بات اور انہوں نے کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر یا اللہ تو مجھے ان کے فتنے سے نہ بچائے تو اصب الیہن، میں ان کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اگر تو نہیں بچائے گا تو میں، یہ عاجزی تھی، عجز و انکسار، واکم من الجاہلین، اور میں متشددین میں سے، غلط لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے تو مجھے یہاں سے نکال کے جیل میں بھیج دے۔ فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کے مکر کو ان سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، تو پھر جو چیزیں ظاہر ہوئیں جب ان کے اوپر نشانیاں، یعنی وہ بات جب پھیل گئی پورے مصر میں، تو لوگوں نے عزیز مصر سے بھی کہا کہ اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہے تو اب ان کو تو اگر عزت اپنی بچانی ہے تو وقتی طور پہ تم ان کو جیل میں بھیج دو، تاکہ بات ایک بار ٹھپ ہو جائے، ذرا چپ ہو جائے۔ جب بات ذرا ٹھنڈی ہو جائے گی، لا یسجنونہ حتی حین، اتنے عرصے کے لیے جیل میں پھر نکال لینا، تو تیری عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا بھی یہ کی تھی، تو پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں سے ایک نقطہ ہے جس پہ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ میں پھنس جائے، کسی برائی میں مبتلا ہو جائے، اور اس ایریے میں اس بندے کے لیے اس سے بچنا ممکن نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ کرے جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، کہ وہاں سے پھر وہ اپنا علاقہ بدل لے، وہاں سے کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ اس جگہ پہ رہے گا، اس ایریے میں رہے گا، اس مقام پہ، تو پھر وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا رہے گا، اس برائی میں پھنسا رہے گا۔ تو برائی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، الزامات سے بچنے کے لیے، تہمت سے بچنے کے لیے، وہ وقتی طور پر اس علاقے کو، پورے علاقے کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح جس سے تمہیں خطرہ ہو تو اپنے اس موبائل کو، اس نمبر کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر دے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس جگہ سے مجھے خطرہ آتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس نمبر کو بلاک کر دے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، اگر اس پہ عمل کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اور دوسرا، اس علاقے کو بھی چھوڑ دے، سائڈ پہ ہو جائے، اس رشتے کو توڑ دے جہاں سے برائی نکل رہی ہے، اس دوست کو چھوڑ دے جہاں سے بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، ہر اس تعلق کو توڑ دے جو اللہ کے تعلق کو توڑتا ہے۔ تو جب یہ کام کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ وقت کے بعد اللہ تمہیں توفیق توبہ بھی دے دے گا، اور تم جس منصب پہ ہو اگر تمہاری توبہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا تمہیں منصب بھی دے دے گا۔ تو جس منصب پہ وہ تھے یوسف علیہ السلام، سائڈ پہ ہو گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اچھا منصب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور یہ قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔
کل انشاءاللہ تعالیٰ جیل میں جو واقعات پیش آئے آپ کو اور وہاں پہ آپ نے جس طرح تبلیغ کی تو وہ بہت مفصل گفتگو ہے، کل انشاءاللہ اس پہ درس قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی